بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک خصوصیت کا حامل مہینہ ہے، چونکہ اس میں ایسی بہت ساری عبادات نظر آتی ہیں جو کہ ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کئی عبادات اللہ تعالیٰ نے مخصوص ذی الحجہ کے ساتھ رکھی، جس میں سے سب سے بڑی عبادت اسلام کا ایک بہت بڑا رکن حج بیت اللہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سنت ابراہیمی قربانی کا عمل یہ بھی اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے روزے، یکم ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک کا روزہ، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، یعنی ایک دن روزہ رکھنے سے گویا کہ 365 دن ہم نے روزہ رکھا، اتنا اللہ اجر عطا فرماتے۔ اس طرح عرفہ کے دن کا روزہ، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بہت بڑی بات۔ اور اسی طرح ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی رات کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے حکم ہے مستحب کے درجے میں کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹ لے، یہ بھی ذی الحجہ کے ساتھ مخصوص عمل ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیر تشریق، یہ بھی اسی مہینے کا عمل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے میں رکھے ہیں، اس لیے ہمیں بہت ہی قدردانی کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ اس مہینے کا، خصوصاً اس عشرے کا استقبال کرنا چاہیے، اور خوب نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔